مجلس پہ اور مسلح پر ہر جمع کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکہ یا باب الحوائج. السلام علیکہ یا ساقی عطاش کربلا. میں اس وقت حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میں موجود ہوں. ماہ جمادی الاول کا آغاز ہو چکا ہے. ہر سال ماہ جمادی الاول میں آپ جانتے ہیں 13 جمادی الاول جناب سیدہ کی شہادت کا روز ہے دوسری روایت کے مطابق، اور 3 جمادی الثانی تیسری روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کا دن ہے، جس کے حوالے سے بر صغیر میں عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے. عرب ممالک میں بالخصوص عراق میں دوسری روایت کی بنا پر 13 جمادی الاول والی جو روایت ہے اس کے مطابق بی بی کی شہادت کی عزاداری برپا ہوتی ہے، اور بالخصوص 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی ثانی تک یہ سارے ایام فاطمیہ کربلا معلیٰ میں بھی موقع بین الحرمین میں بھی نصب کیے جا چکے ہیں، جن میں جناب سیدہ کے گھر کی شبیہ بنائی جاتی ہے، بی بی کے جلے ہوئے دروازے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، شہزادی کا تابوت، بی بی کی مجروح قبر کی شبیہ بنائی جاتی ہے. اور ہر سال مولا عباس کے حرم میں بیت زہرا کی جناب سیدہ کے جلے ہوئے دروازے کی ایک شبیہ بنائی جاتی ہے. وہ شبیہ تیار کر دی گئی ہے. سامنے مولا کا حرم ہے. سب سے پہلے تو بارگاہ قمر بنی ہاشم باب الحوائج میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. میرے مولا صاحبۃ الدار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ آپ تمام چاہنے والوں کو، آپ تمام عزاداروں کو کربلا معلیٰ اور جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے. آئیے آپ کو دکھاتا ہوں وہ شبیہ جناب سیدہ کے گھر کی جو کربلا معلیٰ میں تیار کی گئی ہے. سب سے پہلے رسول اللہ کا ایک فرمان لکھا ہوا ہے، باب فاطمہ بابی. بہار کی یہ روایت ہے، ہماری مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما حضرت الوفا، جب پیغمبر کی رحلت کا وقت قریب آیا تو پیغمبر نے اصحاب میں خطبہ دیا. اس خطبے میں رسول اللہ فرماتے ہیں الا ان باب فاطمہ بابی وحجابها حجابی فمن ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ. یاد رکھو فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، فاطمہ کا حجاب میرا حجاب ہے. جس نے فاطمہ کے حجاب کی حرمت کو پامال کیا، جس نے فاطمہ کے حجاب کی توہین کی، گویا اس نے حجاب اللہ کی توہین کی. راوی کہتے ہیں اس کے بعد بقل امام القاظم بقاء طویلا، دیر تک امام موسیٰ کاظم گریہ کرتے رہے، اور کافی دیر رونے کے بعد امام موسیٰ کاظم نے کہا ہوتی کا واللہ حجاب اللہ، ہوتی کا واللہ حجاب اللہ، ہوتی کا واللہ حجاب اللہ. باخدا اللہ کے حجاب کی توہین کی گئی، اللہ کے حجاب کی حد کے حرمت کی گئی. یہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں جناب سیدہ کے اس جلے ہوئے دروازے کی شبیہ بنائی گئی ہے. ہماری کتب کہتی ہیں کہ کم از کم جو عدد روایات میں آیا ہے 300 لوگ جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کے لیے شہزادی کے دروازے پہ آئے تھے. اس کے علاوہ بہار کی روایت ہے 4000 لوگ جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کے لیے آئے تھے. یہ ویسے ہی بی بی کی غربت کا ایک میسج زمانے تک پہنچانے کے لیے بی بی کے گھر کی یہ شبیہ بنائی گئی ہے. اچھا، پہلے ہر برس جو جناب سیدہ کے گھر کا یہ دروازہ بنایا جاتا تھا اس میں کیل ہوتے تھے، ان سے خون بہہ رہا ہوتا تھا، جو بی بی کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں کہ کیسے بنت مصطفیٰ کو شہید کیا گیا. مجھے ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ گیا. یہ جناب سیدہ کا جلا ہوا دروازہ آپ کے سامنے ہے. ابد کی شام تلک ایک ملال چھوڑ گیا، یہ در جلا ہوا کتنے سوال چھوڑ گیا. پروردگار ان ظالموں پہ لعنت فرمائے جنہوں نے جناب سیدہ کے گھر کی توہین کی، جنہوں نے شہزادی کا دروازہ جلایا. رات کی اس پہر حرم آقا ابو الفضل العباس سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. مولا آپ سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائیں
رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم ہے، اور دیکھیں آپ حرم میں بالکل سناٹا، خاموشی، انتہائی سکون۔ میرے مولا یہ عظیم ساعتیں آپ تمام عزاداروں کو اپنے حرم میں نصیب فرمائیں۔ سب سے خوبصورت بات یہاں سے آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کیسی کیفیت ہوتی ہوگی جب آپ عباس کے حرم میں کھڑے ہو کے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کرتے ہوں گے۔ آئیے، وہ سامنے حرم آقا ابوالفضل العباس ہے، سامنے امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب آپ آقا ابوالفضل العباس کے حرم میں کھڑے ہو کے امام حسین کے حرم کی زیارت کریں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ میرے مولا آپ سب عزاداروں کو یہ کیفیات محسوس کرنا نصیب فرمائیں۔ آپ سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ آخر میں آپ سب کو ذریعہ حضرت ابوالفضل العباس کی زیارت کرواتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آنے والے جو ایام ہیں، ایام فاطمیہ، پہلے آپ کو یہ بی بی کا پورا گھر دکھاتا ہوں۔ ایام فاطمیہ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو جو موقع بین الحرمین میں نصب کیے گئے ان سب کی بھی زیارت کرواتے رہیں گے۔ یہ جناب سیدہ کے گھر کی شبیہ بنائی گئی ہے، یہ بی بی کا جلا ہوا دروازہ۔ جناب سیدہ بوقت آخر اپنے بابا کے جانے کے بعد فرماتی تھی، یا رب انی قد سئمت الحیات وتبرمت باہل الدنیا فالحقنی بابی۔ پروردگار، میں اس دنیا سے تھک چکی ہوں، میں ان دنیا والوں سے تنگ آ چکی ہوں، اکتا چکی ہوں، بس اب جلد مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں، دیتے ہیں سب دعا کہ شفا پائے فاطمہ، اور فاطمہ یہ کہتی ہیں مر جائے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اے وارث حسین، قیامت پھر آ گئی، پردے میں وارث حسین قیامت پھر آ گئی، پردے میں آپ ہیں اور شہادت پھر آ گئی، آ کر سنا تو دیجئے غربت کی داستاں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ سامنے ذریعہ آقا حضرت ابوالفضل العباس ہے۔ مولا ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں آپ سب کی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا ساقی عطاش کربلا، السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین۔ شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحبائن کا تیری چادر ہے، ان کے سینوں پہ میری بی بی داغ ماتم نشان ہے۔